السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہ رب محمد ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن کی نماز، دوسرا باب، نماز کی شرطوں کا بیان۔ ان شرائط میں سے کسی ایک شرط کی عدم موجودگی میں نماز قائم ہی نہیں ہوگی۔ یہ وہ فرائض ہیں جو خارج نماز ہونے کی وجہ سے خارجی فرائض ہیں اور ان کو شرائط نماز کی حیثیت دی گئی ہے۔ ان تمام شرائط کا نماز سے پہلے ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ نماز کی کل شرطیں 6 ہیں اور وہ حسب ذیل ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ ان شرطوں میں سے اگر ایک بھی شرط نہ پائی گئی تو نماز نہ ہوگی۔ شرائط نماز: پہلا طہارت، دوسرا ستر عورت، تیسرا استقبال قبلہ، چوتھا وقت، پانچواں نیت، چھٹا تحریمہ۔ نماز کی شرطوں کی تفصیل اور احکام۔ اب نماز کی 6 شرطوں کی تفصیل اور اس کے تعلق سے شرعی احکام پیش خدمت ہے۔ نماز کی پہلی شرط طہارت۔ نمازی کا بدن حدث اکبر سے پاک ہو، یعنی جنابت، حیض وغیرہ سے پاک ہونے کے لیے غسل واجب نہ ہو۔ نمازی کا بدن حدث اصغر سے پاک ہو، یعنی بے وضو نہ ہو۔ نمازی کا بدن نجاست غلیظ و خفیفہ بقدر معنی سے پاک ہو، یعنی نجاست غلیظ درہم کی مقدار سے زیادہ لگی ہوئی نہ ہو، اور نجاست خفیفہ کپڑا یا بدن کے جس حصے پر لگی ہو اس حصہ پر عضو کی چوتھائی سے زیادہ لگی نہ ہو۔ نمازی کے کپڑے نجاست غلیظ و خفیفہ بقدر معنی سے پاک ہوں۔ جس جگہ پر نماز پڑھنا ہو وہ جگہ پاک ہو۔ طہارت کے تعلق سے کچھ اہم مسائل۔ مسئلہ: جس جگہ نماز پڑھنا ہو اس کے پاک ہونے سے مراد قدم کی جگہ اور موضع سجود کی جگہ کا پاک ہونا ہے، یعنی سجدہ کرتے وقت بدن کے جو اعضاء زمین سے لگتے ہیں ان اعضاء کے زمین سے لگنے کی جگہ کا پاک ہونا۔ در مختار۔ مسئلہ: نماز پڑھنے والے کے ایک پاؤں کے نیچے درہم کی مقدار سے زیادہ نجاست ہے تو نماز نہ ہوگی۔ یوں ہی دونوں پاؤں کے نیچے تھوڑی نجاست ہے کہ جمع کرنے سے 1 درہم کی مقدار ہو جائے گی تو بھی نماز نہ ہوگی۔ در مختار۔ مسئلہ: پیشانی پاک جگہ ہے اور ناک نجس جگہ پر ہے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ ناک درہم کی مقدار سے کم جگہ پر لگتی ہے اور بلا ضرورت و مجبوری یہ بھی مکروہ ہے۔ رد المختار۔ مسئلہ: اگر سجدہ کرنے میں کرتا و قمیض کا دامن وغیرہ نجس جگہ پر پڑتے ہوں تو حرج نہیں۔ مسئلہ: اگر نجس جگہ پر اتنا باریک کپڑا بچھا کر نماز پڑھی کہ وہ کپڑا ستر کے کام میں نہیں آ سکتا، یعنی اس کے نیچے کی چیز جھلکتی ہو تو نماز نہ ہوگی۔ اگر شیشہ یعنی گلاس پر نماز پڑھی اور اس کے نیچے نجاست ہے اگرچہ نمایاں ہو تو بھی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ: اگر موٹا کپڑا نجس جگہ پر بچھا کر نماز پڑھی اور نجاست خشک ہے کہ کپڑے میں جذب نہیں ہوتی اور نجاست کی رنگت اور بدبو محسوس نہیں ہوتی تو نماز ہو جائے گی کہ یہ کپڑا نجاست اور نمازی کے درمیان فاصل ہو جائے گا۔
نوٹ: اگر پاک و صاف جگہ میسر ہے تو نجس جگہ پر کپڑا بچھا کر نماز نہ پڑھے۔ مذکورہ بالا مسائل، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، مذکورہ بالا مسائل حالت مجبوری کی صورت کے ہیں۔ نماز کی دوسری شرط ستر عورت۔ نماز کی دوسری شرط ستر عورت۔ پہلے ہم ستر عورت کے معنی عرض کرتے ہیں۔ ستر عورت یعنی چھپانا، اور عورت یعنی مرد، اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس کو کھولنا معیوب اور اس کو چھپانا لازمی ہے۔ لہذا اب ستر عورت کے معنی یہ ہوئے کہ مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس پر وہ واجب ہے اور اس کا دکھانا باعث شرم ہے۔ عورت، لیڈیز کو عورت چھپانے کی چیز اس لیے کہتے ہیں کہ وہ واقعی چھپانے کی چیز ہے، یعنی عورت عورت ہے۔ حدیث پاک: امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ جب نکلتی ہے تب شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ مسئلہ: بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، وہ حصہ نماز کی حالت میں چھپا ہوا ہونا شرط ہے۔ ستر عورت کے تعلق سے کچھ اہم مسائل۔ ستر عورت کے تعلق سے کچھ اہم مسائل۔ مسئلہ: ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہ ہو، یا تنہا ہو۔ کسی کے سامنے بلا کسی غرض صحیح کے تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں۔ لوگوں کے سامنے نماز میں ستر عورت بالاجماع فرض ہے۔ مسئلہ: اتنا باریک کپڑا کہ جسم سے بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں، اس سے اگر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ عالمگیری فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1۔ مسئلہ: مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک کا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے۔ ناف میں داخل نہیں اور گھٹنے اس میں داخل ہیں۔ مسئلہ: عورت کے لیے سارا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے، لیکن منہ کی ٹکلی یعنی چہرہ، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلوے عورت نہیں۔ یعنی بحالت نماز عورت کا چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں تلوے کھلے ہوں گے تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ: مرد کے جسم کا جو شرعاً عورت ہے، اس حصہ بدن کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر ہر حصہ الگ الگ عضو پارٹس میں شمار کیا جائے گا اور ان میں سے کسی ایک عضو کی چوتھائی جتنا حصہ کھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 2۔ مسئلہ: مرد کے بدن کے حصہ ستر عورت کے جو 8 اعضاء ہیں وہ حسب ذیل ہے۔ پہلا، ذکر یعنی آلہ تناسل اپنے تمام اجزائے حشفہ و خلفہ وغیرہ کے ساتھ مل کر ایک عضو ہے۔ دوسرا، انثیین یعنی دونوں حصے کفوتے مل کر ایک عضو ہے۔ تیسرا، دبر یعنی پاخانہ کی جگہ۔ پانچواں اور چوتھا، ہر ایک سرین یعنی چوتڑ ایک عضو ہے۔ ساتواں اور چھٹا، دونوں رانیں اپنی جڑ سے گھٹنے کے نیچے تک الگ الگ عضو ہے، ہر گھٹنا اپنی ران کا تابع ہے۔ آٹھواں، کمر بند کی جگہ یعنی ناف کے نیچے کے کنارے سے تناسل کی جڑ تک اور اس کی سیدھ میں آگے پیچھے دونوں مل کر
دونوں مل کر اونٹوں کی جانب سب مل کر ایک عضو ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 2۔ مسئلہ عورت کے بدن سے چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں تلوؤں کے علاوہ سارا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے۔ اس کو 26 اعضاء میں حسب ذیل تقسیم کیا گیا ہے۔ سر جہاں عادتاً بال اگتے ہیں، دوسرا بال جو لٹکے ہوئے ہیں، تیسرا چوتھا دونوں کان، پانچواں گردن جس میں گلا بھی شامل ہے، چھٹا اور ساتواں دونوں کندھے، نواں اور آٹھواں دونوں بازو، 10واں اور 11واں دونوں کلائیاں، 12 سینہ یعنی گلے کے جوڑ سے دونوں پستان کے نیچے تک، 13 اور 14 دونوں پستان، 15واں پیٹھ یعنی پستان کے حد زیریں سے ناف کے نیچے والے شروع کمر تک جتنی جگہ ہے، 17واں دونوں کندھوں کے درمیان کی جگہ، 18واں 19واں دونوں سرین یعنی چوتڑ، 20واں فرج یعنی شرمگاہ یعنی اندام نہانی، 21واں دبر یعنی پاخانہ کی جگہ، 22 23 دونوں رانے گھٹنے بھی اس میں شامل ہیں، 24 ناک کے نیچے پیڑوں کی جگہ اور اس کے سیدھ میں پشت کی جگہ، 25 26 دونوں پنڈلیاں۔ حوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6 اور 6 سے 8 تک۔ مسئلہ مرد اور عورت کے مذکورہ اعضاء، جیسا کہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یا پڑھ پا رہے ہیں، اعضاء سطر عورت میں سے کسی ایک عضو کی چوتھائی جتنا ایک رکن تک یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت تک کی مقدار تک کھلا رہا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ عالمگیری قدر المختار۔ مسئلہ اگر نمازی نے مذکورہ اعضاء میں سے کسی ایک عضو کی چوتھائی قصداً کھولی، اگرچہ فوراً چھپا لیا، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے تک کھلا نہ رہنے دیا، تب بھی اس کی نماز عضو کی چوتھائی کھلنے کے وقت ہی فوراً فاسد ہو گئے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 1۔ مسئلہ اگر نماز شروع کرتے وقت مذکورہ اعضاء میں سے کسی عضو کی چوتھائی کھلی ہے، یعنی اسی حالت میں تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہی، تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ مسئلہ عورتوں کا وہ دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی چمکے مفسد نماز ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1۔ مسئلہ عورت کا چہرہ اگر عورت نہیں لیکن غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنا منع ہے اور اس کے چہرہ کی طرف نظر کرنا اور دیکھنا غیر محرم کے لیے جائز نہیں۔ مسئلہ ستر عورت کے معنی یہ ہیں کہ نمازی اپنے ستر کو دوسرے لوگوں سے اس طرح چھپائے کہ اس کے جسم کی طرف عام طور سے نظر کرنے سے اس کا ستر ظاہر نہ ہو۔ تو معاذ اللہ اگر کسی شریر نے کسی نمازی کا ستر جھک کر دیکھ لیا تو نمازی کی نماز ہو جائے گی، نماز میں کچھ فرق نہیں آئے گا، البتہ جھک کر دیکھنے والا سخت گناہگار ہوگا۔ مسئلہ اگر کل لوگوں میں سے ایک غلط مسئلہ رائج ہے، آج کل لوگوں میں ایک غلط مسئلہ رائج ہے کہ اگر تہبند لنگی کے نیچے چڈھی یا جانگھیا نہیں پہنا تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات غلط ہے، نماز ہو جائے گی۔ پھر سے دوبارہ مسئلہ یہ سنیں۔ مسئلہ آج کل لوگوں میں ایک غلط مسئلہ رائج ہے، اگر تہبند یعنی لنگی کے نیچے چڈھی یا جانگھیا نہیں پہنا تو نماز نہیں ہوگی۔
یہ بات غلط ہے، نماز ہو جائے گی۔ نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ۔ نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ۔ مسئلہ استقبال قبلہ یعنی نماز میں قبلہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا۔ مسئلہ نماز کی طرف منہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ چہرے کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی طرف واقع ہو۔ مسئلہ اگر نمازی کا چہرہ کعبہ کی جہت سے تھوڑا ہٹا ہوا ہے لیکن اس کے چہرے کا کوئی جز کعبہ کی طرف ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کی مقدار 45 درجہ یعنی ڈگری رکھی گئی ہے، یعنی 45 درجہ سے کم انحراف ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر 45 درجہ سے زیادہ انحراف ہے تو نماز نہ ہوگی۔ در مختار فتاوی رضویہ جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 12۔ مسئلہ خانہ کعبہ سے 45 درجہ یعنی ڈگری سے کم انحراف کی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے قریب میں دیے گئے نقشہ کو ملاحظہ کریں۔ اگر نمازی کا چہرہ تیسرا نمبر کی سمت کی طرف ہے تو عین نمازی خانہ کعبہ کی طرف اس کا منہ ہے، اور دائیں تیر نمبر 2 اور بائیں تیر نمبر 3 کی طرف جھکے تو جب تک تیر نمبر 2 اور 3 کے درمیان ہے جہت کعبہ میں ہے، اور جب تیر نمبر اور 3 سے بڑھ گیا تو جہت کعبہ سے نکل گیا اور اس کی نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے سے مراد صرف بنائے کعبہ یعنی عمارت کا نام نہیں، بلکہ وہ فضا ہے جو اس بنا کی محاذات میں ساتوں زمین سے عرش تک قبلہ ہی ہے۔ مسئلہ اگر کسی نمازی نے بلند پہاڑ پر یا گہرے کنویں میں نماز پڑھی اور کعبہ کی جہت میں منہ کیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، حالانکہ کعبہ کی عمارت کی طرف توجہ نہ ہوئی لیکن فضا کی طرف پائی گئی۔ مسئلہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے کہ قبلہ کی شناخت نہ ہو، نہ وہاں کوئی ایسا مسلمان ہے جو اسے قبلہ کی جہت بتا دے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے ہوں یا نکلے ہوں مگر ان کو اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے تو ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے یعنی سوچے اور جدھر قبلہ ہونے پر دل جمے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھے، اس کے حق میں ہی قبلہ ہے۔ مسئلہ تحری کر کے سوچ کر قبلہ طے کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی تھی تو اب دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں، نماز ہو گئی۔ مسئلہ اگر وہاں کوئی قبلہ کی جہت جاننے والا تھا لیکن اس سے دریافت نہیں کیا اور خود سے غور کر کے کسی طرف منہ کر کے پڑھ لی تو اگر قبلہ کی طرف منہ تھا تو نماز ہو گئی ورنہ نہیں۔ رد المختار۔ مسئلہ اگر نمازی نے قبلہ سے بلا عذر قصداً سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلہ کی طرف ہو گیا، اس کی نماز فاسد ہو گئی، اور اگر بلا قصد پھر گیا اور بقدر 3 تسبیح پڑھنے کے وقت کی مقدار اس کا سینہ قبلہ سے فرا ہوا رہا تو بھی نماز ہو گئی۔ مسئلہ
اگر نمازی نے قبلہ سے سینہ نہیں بلکہ صرف چہرہ پھیرا تو اس پر واجب ہے کہ اپنا چہرہ فوراً قبلہ کی طرف کر لے۔ اس صورت میں اس کی نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ ہوں جوئے گی، لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔